پی ٹی آئی کا مذاکرات کی بحالی پر غور. چیئرمین تحریک انصاف نریش گوہر کہتے ہیں حکومت کمیشن کا اعلان کرے ہم فیصلے پر نظر ثانی کر لیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات ہولڈ کیے ہیں. کمیشن کے اعلان کے لیے 7 روز بھی بہت تھے. ہم کھلے دل کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے تھے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا یہ خود چائے پی لیں, 28 جنوری کو ہم نہیں جائیں گے. حکومتی کمیٹی کی ترجمان عرفان صدیقی نے کہا جب ایک طرف سے مذاکرات ختم ہو گئے تو ہم کس سے بات کریں. دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس 28 جنوری کو طلب کر لیا. حکومت کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اتفاق کی رائے پیدا کرنا ہوگا. صرف پیپلز پارٹی نہیں, میڈیا سے بھی کسی مرحلے پر مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر صرف پارلیمنٹ کو اختیار ہے. سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ ہو انہیں آئین و قانون کو ماننا پڑے گا. بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی کابینہ میں شامل ہونے کی تردید کر دی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 منٹ میں 4 بل کثرت رائے سے منظور. اپوزیشن کا شدید احتجاج, شور شرابہ, پی کا ایکٹ نامنظور کے نعرے, ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. اپوزیشن نے نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت مانگ لی. اسپیکر کا اپوزیشن لیڈروں کو پھر مائک دینے سے انکار. پی ٹی آئی ارکان پلے کارڈز اٹھائے ایوان میں داخل ہوئے. تجارتی تنظیمات کثرت رائے سے منظور. قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل 2024 منظور. نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل 2024 بھی منظور. درآمد و برآمدات انضباط ترمیمی بل منظور. قومی کمیشن برائے انسانی حقوق سمیت 4 ترمیمی بل مؤخر. مشترکہ اجلاس میں صحافیوں کی پی کا ایکٹ کے خلاف احتجاجاً سیاہ پٹیاں باندھ کر کوریج. صحافیوں کا پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 کے باہر احتجاجی مظاہرہ. اپوزیشن رہنماؤں نے صحافیوں کے احتجاج میں شرکت کی. نریش گوہر نے کہا انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی آڑ میں آزادی اظہار کا گلا دبایا جا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پی کا ایکٹ زبانیں بند کرنے کا قانون ہے. شبلی فراز نے کہا پی کا ایکٹ صحافیوں کو کال کوٹری میں لے جانے کے لیے ہے. صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے متنازع پی کا ایکٹ ترمیمی بل مسترد کر دیا. بل کے خلاف عدالت سے رجوع اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان. پی ایف یو جے, پی بی اے, سی پی این ایم این اور اے پی این ایس پر مشتمل تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس. صدر سی پی این ای ارشاد عارف نے کہا بل کے خاتمے کے لیے ہر طرح کا قانونی راستہ اختیار اور احتجاج کریں گے. سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا عطا تارڑ نے پہلے بھی ہم سے جھوٹ بولا, اب بھی بول رہے ہیں. پی کا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں شدید احتجاج کریں گے. وزیر اعظم سے لندن یونیورسٹی کی وائس چانسلر وینڈی تھامسن کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا پاکستانی نوجوانوں میں ملک کا نام روشن کرنے کی مکمل استعداد موجود ہے. وینڈی تھامسن کا وزیر اعظم کو تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات پر خراج تحسین. ملاقات میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور اعلیٰ افسران شریک تھے. الیکشن کمیشن کو 60 روز میں کے پی سینٹ الیکشن سے متعلق فیصلہ کرنے کا حکم. پشاور ہائی کورٹ نے 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا اسپیشل سیکریٹری صوبے میں الیکشن سے متعلق کوئی خاص ہدایات نہیں دے سکے. مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی خواتین سے حلف نہ لینے پر سینٹ ملتوی ہوا تھا. ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذیر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا. توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی کر دی. سپریم کورٹ نے نذیر عباس کی انٹر کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا. جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں بینچ 27 جنوری کو سماعت کرے گا.
انتہائی مطلوب دہشت گردوں کا ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان۔ دہشت گرد تنظیموں کو چھوڑ کر ہتھیار ڈالنے والے اہم کمانڈر کی نیوز کانفرنس۔ دہشت گرد نجیب اللہ نے کہا، دہشت گرد تنظیموں نے بلوچ نوجوانوں کو دہشت گردی میں جھونکا۔ ہینڈلرز کے عزائم دیکھ کر میری آنکھوں سے نام نہاد آزادی کی پٹی کھل گئی۔ صوبائی وزیر ظہور بلندی نے کہا، حکومت ریاست کو ماننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ DIG CTD بلوچستان نے کہا، ہماری کوشش ہے کہ گمراہ عناصر کو قومی دھارے میں لایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق کیس کی سماعت۔ وکیل نے بتایا، امریکی صدر نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کر دی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے، سابق امریکی صدر نے اپنے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی مگر ڈاکٹر عافیہ کو رہا نہیں کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بیرون ملک دونوں کی رپورٹ عدالت میں پیش۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ پنجاب حکومت کا نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ رمضان پیکج کے لیے 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، نگہبان رمضان پیکج نادار لوگوں کا حق اور حکومت کا فرض ہے۔ عوام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور فیصلہ کر لیں اپنے بیٹر سے 200 رنز کروانے ہیں یا میچ جتوانا ہے۔ پاکستان کے عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی ملتان اسٹیڈیم میں نیوز کانفرنس۔ کہا، ٹیسٹ کرکٹ کا اصول ہے ہوم میں آپ جیتتے ہیں، کنڈیشنز کو دیکھ کر ٹیم سلیکٹ کی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 9 منٹ میں 4 بل کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، شور شرابہ، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن نے نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت مانگ لی۔ اسپیکر کا اپوزیشن لیڈروں کو پھر مائک دینے سے انکار۔ PTI ارکان پلے کارڈز اٹھائے ایوان میں داخل ہوئے۔ تجارتی تنظیمات کثرت رائے سے منظور۔ قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل 2024 منظور۔ نیشنل ایکسیلنس انسٹی ٹیوٹ بل 2024 بھی منظور۔ درآمد و برآمدات انضباط ترمیمی بل منظور۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق سمیت 4 ترمیمی بل مؤخر۔ مشترکہ اجلاس میں صحافیوں کی پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاجاً سیاہ پٹیاں باندھ کر کوریج۔ صحافیوں کا پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ اپوزیشن رہنماؤں نے صحافیوں کے احتجاج میں شرکت کی۔ برشر گوہر نے کہا، انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی آڑ میں آزادی اظہار کا گلا دبایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، پیکا ایکٹ زبانیں بند کرنے کا قانون ہے۔ شبلی فراز نے کہا، پیکا ایکٹ صحافیوں کو کال کوٹری میں لے جانے کے لیے ہے۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ بل کے خلاف عدالت سے رجوع اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ PFUJ، PBA، CPN، MN اور APNS پر مشتمل تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ صدر CPN ارشاد عارف نے کہا، بل کے خاتمے کے لیے ہر طرح کا قانونی راستہ اختیار اور احتجاج کریں گے۔ سیکریٹری جنرل PFUJ ارشد انصاری نے کہا، عطا تارڑ نے پہلے بھی ہم سے جھوٹ بولا، اب بھی بول رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں شدید احتجاج کریں گے۔